اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 9 نومبر 2019 عیسوی 11 ربیع الاول 1441 ہجری۔ آج اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ اس سلسلے میں ہم علامہ اقبال کے اس پیدائش کے دن پہ علامہ اقبال کی تعلیم کی فکر کی بات کریں گے کہ علامہ اقبال کا تعلیم کا نظریہ کیا تھا، کیا چاہتے تھے۔ تو ناظرین، جو لوگ بیرون ملک گئے ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ رہے ہیں، تو تب جا کے انہیں اپنے دین کا احساس ہوا ہے کہ ہمارا دین کتنا جامع ہے، ہماری قرآن و سنت انسانیت کی کس طرح رہنمائی کر رہی ہے۔ علامہ محمد اقبال صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب وہ بیرونی ملک گئے تو انہیں اپنے دین کی قدر محسوس ہوئی، غیروں میں رہ کے۔ علامہ محمد اقبال کا فلسفہ تعلیم یہ تھا کہ ہمارے نوجوان جو تعلیم حاصل کریں وہ صرف عصری تقاضے پورے نہ کریں بلکہ ان کی اخلاقی تربیت دین کے مطابق ہو، یعنی وہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ ضروری دینی علوم بھی حاصل کریں۔ اور ہمارے دستور میں بھی ہے، جسے ہم نے ایک چھوٹی سی اسلامیات اور کچھ مطالعہ پاکستان کی کتاب رکھ کے ٹائم پاس کر دیا ہے۔ ہم اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم آج کے اس دور میں اپنے گرد و پیش میں، گرد و پیش سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم چاروں طرف ہر گھر کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے واقف ہیں۔ اس کا ماہر ہونا یا مفتی یا عالم ہونا ایک الگ بات ہے۔ قرآن و سنت سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور سنت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ تو ناظرین، بے شک آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کا جائزہ لیں تو بمشکل آپ کو 5% لوگ نظر آئیں گے جن میں سے نوجوان آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ نوجوان آپ کو کوئی 1% بھی نظر نہیں آئے گا کہ جو باقاعدگی سے قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا اور قرآن و سنت سے واقف ہو۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد آپ کو نظر آئیں گے، وہ بھی زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ علامہ اقبال نے تعلیم کو، بلکہ سارے ماہرین تعلیم نے تعلیم کو ہمہ گیر نشو و نما کا نام دیا ہے کہ جو انسان کی ہمہ گیر نشو و نما کرے۔ لیکن اسلامی تعلیمات میں تعلیم ایسی کہ جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنا دے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا دے۔ یہ تعلیم ایسی ہو کہ جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول کا
فرما बरदार बना दे। और अकीदा तौहीद, अकीदा रसालत और अकीदा आखरत, 3 अकीदे ऐसे हैं कि जो जब किसी भी मुसलमान के पुख्ता हो जाते हैं तो वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता है। अब आने वाले जो ज़माने हैं ये हमारे लिए और ज़्यादा चैलेंज हैं। दुनिया के हालात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में सिखों और मिर्जाइयों का एक यलगार आ रहा है। उधर देखें, उधर से चाइनीज आ रहे हैं। अब इस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में आज हम रह रहे हैं, इस सिनेरियो में हमारा नौजवान कुरान और सुन्नत से वाकिफ होगा तो तब वो अपने आप को बचा सकेगा। वरना अगर वो कुरान और सुन्नत से वाकिफ नहीं होगा और इस पर अमल नहीं करेगा तो आने वाला जो सिनेरियो है इसमें हम अपने नौजवानों को गुमराही से कभी भी नहीं बचा सकते। इससे पहले 72 सालों में हमने देख लिया है कि हम कहते रहे हैं कि हमारा निज़ाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, हमारी तालीम कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। कभी कानून पास होते रहे कि कुरान की तालीम लाजमी है, फिर हमारे हुक्मरानों के जो बाप दादा हैं उनका हुक्म आता, फिर हम उसको कैंसिल कर देते कि नहीं जी कुरान की तालीम लाजमी नहीं है। लेकिन अब देखें, हम हुकूमतों को ना देखें। हुकूमतें, मैं आपको बताऊं कि ये इंसान दुश्मन है। मैं मुसलमान दुश्मन भी नहीं कहता हूं कि ये लोग इंसान दुश्मन हैं। ज़ाहिर है इंसान दुश्मन ही है। एक तरफ भूख है, एक तरफ लोगों के पास छत नहीं है और दूसरी तरफ जो है अयाशियां हैं। तो ये इंसान दोस्त का काम है या इंसान दुश्मन का काम है। लेकिन हमने अपने तौर पे अगर हम उस्ताद हैं, अगर हम वालिदैन हैं, अगर हम शागिर्द हैं या हमारा किसी मजहबी तहरीक के साथ ताल्लुक है तो हमने अपने नौजवानों को इस यलगार से बचाना है। ये 3 बड़े यलगार जो आ रहे हैं, एक यलगार जो आ रहा है वो चीन वाला यलगार है, दूसरा यलगार सिखों वाला यलगार है और तीसरा जो है वो मिर्जाइयों का है। और इनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक पहलू है वो मिर्जाई हैं। उसकी वजह यह है कि मिर्जाई नौजवानों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रैप करते हैं। उनका टारगेट ये स्टूडेंट्स होते हैं, उनका टारगेट दीनी मदारस के तलबा नहीं होते, उनका टारगेट कोई बूढ़े लोग नहीं होते, उनका टारगेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा होते हैं। कि वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा को टारगेट करते हैं और वो अकीदा तौहीद पे बहुत ज्यादा बयान करते हैं। बंदा वहां जाके कायल हो जाता है, जी ये तो बड़े पक्के मुसलमान हैं। लेकिन जब रसालत की बात आती है उसमें आप जानते हैं कि उनका क्या अकीदा है। तो अब हमारे साथ ये हुआ कि हमारे निसाब से फारसी निकाली गई, पहले अरबी निकाली गई, फिर फारसी निकाली गई ताकि लोग इकबाल को समझ ही ना सकें। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं वो इकबाल को ना समझ सकें क्योंकि इकबाल का ज्यादा कलाम फारसी में है। अगर उर्दू में भी जो कलाम है तो उस पर भी ज्यादा असर जो है वो अरबी और फारसी का है। दोनों ज़बानों का बहुत ज्यादा असर है। बहुत ज्यादा अल्फाज जो हैं इकबाल के कलाम में वो फारसी के हैं। तो आज 9 नवंबर है लेकिन किसी सतह पे भी कोई नाम ही नहीं ले रहा कि इकबाल नामी कोई शख्स भी था। इस सूरत में हम अपने इन बुजुर्गों को इसलिए याद करते हैं कि इन्होंने हमें जिंदा रहने के लिए एक रास्ता बताया है। तालीम का हमें एक रास्ता बताया है कि तालीम इस तरह होनी चाहिए और मुख्तसर अल्फाज में गैर अल्फाज में जो आम आदमी को समझ आ सके।
کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ طلباء قرآن و سنت سے بھی واقف ہوں، کہ یہ ہمارے نصاب میں شامل ہو۔ انفرادی طور پہ آرگنائزیشنز یا بندے یا ادارے ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوشش اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک دفعہ ایک ریٹائرڈ جرنیل سمندر کے کنارے سگار کا کش لگاتے ہوئے گھوم رہا تھا، تو اس نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان جو لہر آتی ہے سمندر کی، اس کے ساتھ جو مچھلیاں آتی ہیں، پانی واپس جاتا ہے تو مچھلیاں ادھر ریت میں رک جاتی ہیں، تو وہ ایک ایک مچھلی کو اٹھا کے پھینک رہا تھا۔ وہ بندہ اسے دیکھ رہا تھا کہ یار ایک ایک مچھلی کو اٹھا کے پھینک رہا ہے، اتنی مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ کیسے؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن کر رہے ہو کہ تمہارے اس طرح ایک ایک مچھلی اٹھا کے یہ پھینکنے سے یہ ساری مچھلیاں بچ جائیں گی؟ تو دیکھیں اس نوجوان نے کیا پیارا اور خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا میرے بس میں یہی ہے، میرے بس میں یہی ہے کہ ہم ایک ایک مچھلی کو اٹھا کے پھینکیں، میرے اختیار میں جو کچھ ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ اب ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے وہ کچھ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ملکی سطح پہ حکومت جو کام کرتی ہے، حکومت جو بند باندھتی ہے، حکومت جو بند توڑتی ہے، تو اس کے ایک اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات پورے ملک میں اور ہر طبقے تک ہوتے ہیں۔ ہمیں تو شاید لوگ یہ سمجھ کے اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں کہ یار یہ تو ان کا پیشہ ہے، یا ان کا یہ گروپ ہے، یا ان کا یہ مشن ہے، چھوڑ دیں۔ لیکن جب حکومت کوئی پالیسی بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس کے اثرات پورے ملک پہ ہوتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں نا، بند ٹوٹ جائے، پانی آبادیوں میں داخل ہو جائے، تو ہم صرف اپنے گھر سے پانی نکالیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اگر زیادہ سماجی اور زیادہ ہمدرد ہوئے تو پڑوسی کے گھر سے بھی پانی نکال لیں گے۔ لیکن حکومت کی ایک کال، حکومت کا ایک محکمے کا ایک افسر ایک کال کرے گا تو جہاں سے بند ٹوٹا ہے وہ بند بن جائے گا، اور جو پانی آبادیوں میں آیا تھا وہ رک جائے گا۔ ہم صرف اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں گندا پانی داخل ہونے سے بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف مذہبی طریقوں کا نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی مذہبی طریقوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ جو مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سب کا فرض ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص لوگ نہیں ہیں۔ اب مت سمجھیں کہ اس کام کے لیے کوئی خاص لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے، کہ جو اچھائی کی دعوت دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے بہت سے اور یلغار آتے رہے، لیکن وہ یلغار زیادہ افغانستان تک آتے رہے اور وہاں سے جاتے رہے، ان کے صرف اثرات تھے، ان کے صرف نمائندے تھے۔ ہمارے یہ جو پاکستانی ہمارے حکمران ہیں یا ہماری افسر شاہی ہے، یہ ان کے لوگ تھے، ان کے ایجنٹ تھے۔ اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ 3 یلغار جو آ رہے ہیں، اس کے لیے علامہ محمد اقبال کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم نے عام کرنا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال کی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن و سنت سے باہر نکل کے نہیں ہیں۔ علامہ کی شاعری جو ہے وہ قرآن سے باہر نہیں ہے، سنت سے باہر نہیں ہے، عین قرآن کے مطابق ہے۔ اب ہم نے یہ جو 3 یلغار ہیں ان کو روکنے کے لیے اپنی نوجوان نسل کی تربیت کرنی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، تاکہ اس یلغار کو ہماری معاشی حالت بھی اچھی ہو، ہماری معیشت بھی اچھی ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم معیشت کے چکر میں اپنا دین چھوڑ کے ہم دیریے بن جائیں۔ اب یہ لوگ ایک آڑ کی صورت میں 1857 میں بھی انگریز نے جو آڑ پکڑی تھی مسلمانوں کے کچھ بگڑے ہوئے لوگوں کی، تو یہ درباری لوگ تھے۔ ان کی آڑ پکڑ کے ان کو ساتھ ملا کے اپنی تاریخ کو کامیاب کیا تھا۔
آج یہ پھر نہ ہو کہ یہ جو قرآن و سنت سے نابلد لوگ ہیں، جو یہ کام درباروں مزاروں کا کر رہے ہیں، یہ بنگڑوں کا کر رہے ہیں، یا دوسرے نشہ کر کے نعرے لگانے کا کر رہے ہیں، کہیں پہ ان لوگوں کو آگے کر کے، یہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، کہیں ان لوگوں کو آگے کر کے ہماری جو ثقافت ہے اس کو تباہ نہ کر دیں۔ ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے، یہ میرا یا کسی مولوی کا یا کسی عالم کا یا کسی مذہبی تحریک کے لیڈر کا یا کارکن کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن و سنت موجود ہے۔ قرآن و سنت جس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے اس کو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جس سے منع کرتا ہے اس میں ہم نے منع ہونا ہے، اس کو ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو لہذا میری وقت کے حکومت سے بھی اور سننے والوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو، بلکہ اس پیغام کو حکومت تک پہنچائیں کہ حکومت اپنی پالیسی میں، اپنی تعلیم میں اور تعلیمی پالیسی میں قرآن و سنت کی تعلیم کو لازمی قرار دے۔ یہ ایک چھوٹی سی اسلامیات پڑھ لینے سے، چھوٹا سا مطالعہ پاکستان پڑھ لینے سے، جو صرف ہمیں اس کمپلیکس میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم نے امتحان پاس کرنا ہے۔ امتحان پاس کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، اگر امتحان کے بعد ہم سے پوچھا جائے کہ مطالعہ پاکستان میں کیا تھا، اسلامیات میں کیا تھا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے۔ اگر ہم نہیں لائیں گے تو یہ جو مستقبل قریب میں یہ جو 3 یلغار آگے ہیں نا، تو یہ آپ کی ثقافت کو ڈبو دیں گے، اور آپ کے نوجوان، میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے نا، ان کے رنگ میں رنگ جائیں گے اگر ہم انہیں آج تربیت یافتہ نہیں بناتے ہیں۔ تو اقبال ڈے کے ساتھ، اقبال ڈے پہ میرا یہی پیغام ہے۔ اور شرائع تعلیم نے تو یہ کیا ہے کہ پورے کا پورا شمارہ جو ہے وہ پورا شرائع تعلیم اقبال ڈے پہ کر دیا ہے۔ سارا اس کے اندر سب کچھ اقبال کے متعلق ہے۔ اور انشاءاللہ شرائع تعلیم کے اگلے شمارے میں دسمبر کا جو شمارہ ہوگا وہ انشاءاللہ سیرت پہ ہوگا۔ تو لہذا میں طلباء سے، اساتذہ سے، والدین سے، بلکہ اپنی پوری قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مذہبی تحریکوں کے رسائل ہوتے ہیں ان کا آپ مطالعہ کیا کریں، اور اس کو اس انداز سے مطالعہ کریں کہ کوئی بھی مذہبی تحریک یا مذہبی آدمی یا فرقہ جو ہے کہیں قرآن و سنت کے باہر تو نہیں جا رہا۔ اگر باہر جا رہا ہے تو اس کی بات پہ مت دھیان دے، جو قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے ہم نے، اور ہمارے پاس اثاثہ ہی قرآن و سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ اس ربیع الاول کی وساست سے، اس ربیع الاول کے پروگراموں سے، سیرت کانفرنسز میں ان کا سیرت کے مطالعے کا شوق بڑھ جائے، تاکہ وہ سیرت کے بہت سے جو پہلو ہیں اس سے واقف ہو جائیں، کیونکہ بغیر علم کے، بغیر جاننے کے ہمارا جو عمل ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کا ترجمہ نہیں جانتے، آپ یہ نہیں جانتے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ بغیر علم کے جو عمل ہے وہ اکثر اوقات گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔